میں آج سے اپنے ویڈیو کا نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں، جس میں دعاؤں کی طاقتوں کے حوالے سے بات کروں گا کہ ہمیں کون سی حالت میں کون سی طاقت کی دعا دینی چاہیے اور کتنی ڈیوریشن سے دینی چاہیے۔ آج تک اس موضوع پر بہت کم ہی ہمیں لٹریچر دستیاب ہے، اور جو دستیاب بھی ہے وہ بہت کم ہے، اس سلسلے میں کام نہیں ہوا۔ میں ایک کوشش کے طور پر، یقیناً اس میں بہت سے نقص بھی ہوں گے، اور دوستوں سے میری درخواست ہے کہ وہ میری اصلاح کے لیے مجھ سے سوالات کریں، اور اگر ان کے ذہن میں مجھ سے کوئی اچھا سلوشن موجود ہے تو وہ ضرور مجھ تک پہنچائیں تاکہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دعاؤں کے پرائمری ایکشن دنیا کا ہر طبیب، ہر خاص کا شعبہ حکمت سے ہو، ٹریڈیشنل چائنیز حکمت سے ہو، یونانی طب سے ہو یا عربی طب سے ہو، کسی بھی طب سے تعلق ہو، وہ دعاؤں کے پرائمری ایکشن سے، یعنی کروڑ حالت میں جو دعا دی جاتی ہے اس کے ایکشن سے، وہ مثبت ایکشن سے وہ ضرور متعارف ہے، لیکن ہومیوپیتھی ان سے اوپر جاتی ہے، اور ان کے دینے سے جو سائیڈ ایفیکٹ یا ضمنی اثرات جو پیدا ہوتے ہیں اس کو ہومیوپیتھی اس کے سیکنڈری ایکشن کہتی ہے، اور ہومیوپیتھک علاج کا دار و مدار اسی سیکنڈری ایکشن پہ ہے۔ یعنی پرائمری ایکشن سے اگر مثال کے طور پر اگر سلفر، آپ کو پتہ ہے جب تک حکمت کی تاریخ ملتی ہے، انسانی حکمت میں سلفر یا گندھک آملہ سار کا استعمال آپ کو ملے گا، لیکن ہومیوپیتھی کے ایجاد ہونے سے پہلے اس دعا کو صرف خارجی طور پر مرم بنا کر اوپر لگانے سے اور دانوں کو دبانے تک محدود تھا، یا پھر بعد میں سلفر ڈرگز کے نام سے مختلف ادویات بنائی گئیں جن کا کام بھی اسی طرح سطح جسم سے بیماریوں کو اندرونی جسم منتقل کرنا تھا۔ لیکن ہومیوپیتھی کے موجد ڈاکٹر سموئیل ہنیمن، ان کے پیروکاروں نے ہمیں یہ اچھے طریقے سے سمجھایا کہ دعاؤں کے جو پرائمری ایکشن ہوتے ہیں اس سے ہم دشمن کو سامنے سے غائب کر کے اندر داخل کر دیتے ہیں، جس کا ازالہ اور سوائے ہومیوپیتھی کے اور کوئی دنیا میں پیتھی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سلفر جو ہے وہ طب یونانی والا جانتا ہے کہ جگر کو گرم کرنے کے لیے یا ان امراض میں جن میں جگر کی قدرتی گرمی کم ہو جاتی ہے یا جسم کو ایکسٹرا گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ سلفر کا استعمال کیا جاتا ہے اور جسم گرم ہو جاتا ہے، جبکہ سیکنڈری ایکشن یعنی ہومیوپیتھی میں اگر جسم میں گرمی ہو، سلفر دینے سے اس کی گرمی ختم ہو سکتی ہے۔ جس طرح گرمی کو ختم کرنے کے لیے ہومیوپیتھک میں سلفر کا استعمال ہوتا ہے، اور طب یونانی میں اس کو گرم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جس کو گرم کرنے کے لیے، اور ایسی بیماریوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے جو ٹھنڈک سے پیدا ہوں۔ بالکل اسی طرح ہر دوائی میں جب وہ کروڑ حالت میں دیتی ہے، یعنی جو اثر اس کی حالت ہے اس میں جب دی جاتی ہے تو بین اس کے الٹ، یعنی اگر وہ جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوئی دوائی دی جاتی ہے تو ہومیوپیتھی میں اکثر وہ دوا اس کے الٹ استعمال ہوتی ہے۔ یہ تو تھا بیماریوں کا پرائمری ایکشن جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔
اب میں ہومیوپیتھک میں سیکنڈری ایکشن اور اس کے بعد ہائر ایکشن یعنی تیسرا اثر جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہمیں لو پوٹینسی کا استعمال کہاں کرنا چاہیے اور ہائی پوٹینسی کا استعمال کہاں کرنا چاہیے۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ مثلاً ہم نیٹر میور کوئی اگر لے لیں تو نیٹر میور اگر خون کو روکنا ہو، اگر خاص طور پہ جو عورتوں کے رحم سے خون آتا ہے یا نکسیر کو روکنا ہو تو نیٹر میور لو پوٹینسی یعنی 6x 12x اور 30 تک یہ خون کو روک دیتی ہے، جبکہ ہائی پوٹینسی یعنی 201 mcm یہ اگر خون رکا ہوا ہو تو ایسی علامتوں میں یہ خون کو جاری کر دیتی ہے۔ اسی طرح اگر سلیشیا یا ہیپر سلف چھوٹی طاقتوں میں دی جائے تو یہ پس پیدا کرتی ہے، اور اگر ہائی پوٹینسی میں دی جائے تو یہ پس کو خشک کرتی ہے۔ اسی طرح ہر دوائی اپنے سیکنڈری ایکشن میں جو کام کرتی ہے وہ ہائی پوٹینسی میں وہ کام نہیں کرتی یا مریض پہ ایگریویشن ہو جاتی ہے، اور اکثر ہم ٹھیک دوائی تک پہنچ کر بھی مریض کا علاج کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ تو میں اپنی 30 سالہ تجربے میں جو بھی چیز میرے سامنے آئی ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یقیناً اس میں بہت سی غلطیوں کا امکان ہے جو آپ سینئر حضرات اس کی نشاندہی کر کے درست فرمائیں گے، لیکن یہ میں ایک ابتدائی کوشش کر رہا ہوں، امید ہے آپ اس کو آگے بڑھانے میں میری مدد فرمائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ آئندہ جو ہے پہلی میں میری جو ویڈیو ہوگی وہ قاری فاس پہ ہوگی، تو تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔